جس طرح مکے کے لوگ جو تھے روایتی طور پہ اپنے باپ دادا کو ٹھیک کہتے تھے، ہم بھی اپنے باپ دادا کا مذہب اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کا مذہب کیا تھا؟ خواہشات نفس کی پیروی۔ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے تھے ہمارے والدین، یہ تو صدیاں بیت گئی۔ تو خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا تو اسلام نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حقوق والدین۔ دیکھیں، عام طور پہ تو میں ان موضوعات پہ بات نہیں کرتا، زندگی کے جو معاملات ہیں اس پہ میں بات نہیں کرتا، اور میرا اصول اور طریقہ یہی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، نصیحت کی جاتی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے، اور 8 یعنی 10 ہجری میں تشریف لے گئے، مطلب دنیا سے۔ تو زیادہ عرصہ انہوں نے یعنی 10 سال مدینے میں گزارے۔ قرآن کا نزول شروع ہو گیا تھا، وہی کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن اگر آپ 13 سال کو دیکھیں تو 13 سال میں کوئی خاص احکامات نہیں نازل ہوئے تھے۔ 13 سال زیادہ عرصہ حضور کا مکے میں گزرا ہے، تو لیکن مکے میں احکامات نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ جماعت نہیں تھی، مسلمان تھے، بکھرے ہوئے تھے، اور یہ میں ایک بنیادی بات کہہ رہا ہوں۔ تو احکامات نہیں تھے، حالانکہ مسلمان تو موجود تھے، جتنے بھی تھے مسلمان تھے، احکامات نہیں تھے۔ نماز بھی جا کے فرض ہوئی ہے معراج کی رات پہ، 12 سال بعد، نبوت کے 12 سال بعد نماز کا حکم آیا ہے، حالانکہ نماز تو بنیاد ہے۔ مسلمان انسان ہو جاتا ہے فوراً نماز لازم ہو جاتی ہے، نماز کا بھی حکم نہیں تھا۔ یہ آپ صرف سوچیں۔ تو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ بات بھی سوچیں۔ جس طرح مکے کے لوگ جو تھے روایتی طور پہ اپنے باپ دادا کو ٹھیک کہتے تھے، ہم بھی اپنے باپ دادا کا مذہب اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کا مذہب کیا تھا؟ خواہشات نفس کی پیروی۔ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے تھے ہمارے والدین، یہ تو صدیاں بیت گئی۔ تو خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا تو اسلام نہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نماز کے خلاف جو کام ہے اس کو خواہشات نفس کا کام دیا ہے۔ اگر کوئی نماز قائم نہیں کرتا تو وہ دراصل اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے، اور وہ جائے گا دوزخ میں۔ یہ قرآن میں ابھی میں آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ ان کے بعد جانشین ہوئے ایسے لوگ، یہ نیک لوگوں کا اس سے پہلے تذکرہ ہے، اس سے پہلے جو تذکرہ ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد جانشین ہوئے ناخلف لوگ، نااہل لوگ، جانشین ہوئے ان نیک لوگوں کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، اور خواہشات نفس کی پیروی کی میں پڑ گئے۔ وَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، اب یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو پیغمبروں کی اولاد تھی یا ان کے جو جانشین تھے۔ ظاہر ہے بنی اسرائیل کون ہے؟ پیغمبروں کی اولاد نہیں ہے۔ بنی اسرائیل جو تھا وہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، 12 بیٹے تھے، اور وہاں سے پھر بنی اسرائیل بنے۔ تو
یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جس نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے چلا وہ جائے گا دوزخ میں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں، قبول کرنا تو دور کی بات ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ آج کا مسلمان اسلام کو نہیں جاننا چاہتا۔ آپ کے اسلامیات میں اسلام نہیں ہے، آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے تو بتائیں۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب بن جاتے ہیں، اسلام سے واقف نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ بچہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، میں تھیسس لکھ رہا ہوں، ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، حکم ہوتا ہے، احکامات ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، اس بات پہ بھی سوچیں نا، 13 سال کیوں حکم نہیں آیا؟ نہ سود کی حرمت آئی، وہ مدینے میں آئی، نہ شراب کی حرمت آئی، وہ مدینے میں آئی۔ 12 سال 13 سال شراب پینا جائز تھا۔ شراب حرام ہے کہ حلال ہے؟ حکم ہی نہیں آیا۔ نماز کا حکم نہیں آیا، سود کا حکم نہیں آیا، کوئی حکم ہی نہیں آیا مکے میں۔ 13 سال زیادہ عرصہ انہوں نے گزارا، احکامات ہی نہیں تھے۔ تو اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ احکامات ہوتے ہیں مسلمان کے لیے۔ ایک مشرک انسان اگر نماز پڑھنا شروع کر دے، والدین کا بہت خیال رکھے اور یتیموں کا مال نہ دبائے، اخلاق اچھے ہوں، دیانتدار ہو، جھوٹ نہ بولے، مشرک انسان نماز پڑھے۔ آج کل تو وہ مشرک لوگ بھی بعض روزے رکھ رہے ہیں، خبروں میں آ رہا ہے۔ کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کہتے ہیں میرے یہ پڑوسی ہیں، میں نے بھی روزے رکھے۔ مجھے صرف یہ سوال کا جواب دیں، ایک مشرک نماز پڑھنا شروع کر دے، روزے رکھنا شروع کر دے، والدین کا پورا خیال رکھے، بہت ادب کرے، وہ حق ادا کرے، ہے مشرک، تو کوئی ذرہ برابر فائدہ ہوگا اس کو اس کا؟ سارے کام تو کر رہے ہو، ہے مشرک۔ ہمارا تو دراصل یہ دیکھیں، عقیدتاً ہم مشرک ہے۔ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ یہ جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے، یہ ہماری خواہشات نفس ہے۔ دین ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا، اپنی مرضی ہے، جو حکم چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں کرتے۔ کسی کا باپ بھی ہم سے وہ کام نہیں کرا سکتا۔ شریعت کا، اللہ کا حکم ہے اور رسول کا طریقہ ہے، لیکن اگر ہم نہیں کرنا چاہتے تو کسی کا باپ بھی، اللہ بھی نہیں کروا سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے احکامات نہیں ہیں قرآن میں، ہے نا، لیکن ہم تو مانتے نہیں ہیں۔ اب سود حرام ہے مثال کے طور پر، یعنی بہت بدترین گناہ ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، لیکن پاکستان، ہم من حیث القوم اور ساری دنیا کے مسلمان اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ تو مطلب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اول تو ہمارا اسلام قابل غور ہے۔ آج دنیا میں مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ یعنی کیسے پتہ چلا؟ ان کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی جماعت ہے؟ نہیں ہے۔ اور کسی ملک میں قرآن نہیں ہے، کسی ملک میں قرآن کی حکومت نہیں ہے، لوگوں کی بادشاہت ہے۔ اب سعودی عرب میں اس میں سے کافی احکامات شریعت کے خلاف ہیں، کر رہے ہیں، بادشاہت ہے۔ تو یہ بات پہلے قابل غور ہے۔ تو پہلے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کو قبول کریں، کلمہ توحید کے قائل ہو جائیں، اللہ کو الہ واحد مان لیں،
اس کے بعد کچھ موقع آتا ہے کہ آپ کو کوئی حکم دیا جائے. تو یہ ہے نا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے. یعنی یہ دیکھیں میں تو آن لائن کی بات کہہ رہا ہوں اور یہ مسئلہ ہے ہمارا. اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں سنت سنت سنت، یہ کام سنت ہے، وہ کام مٹھی بھر داڑھی رکھو، یہ کرو وہ کرو. لیکن کبھی میں نے آپ سے نہیں کہا داڑھی رکھنے کا، کیونکہ داڑھی تو مسلمان رکھتا ہے. تو ہمارے ساتھ مسئلے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.